الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. یہ حدیث پاک چل رہی تھی 30ویں نمبر کی، اس لیے میں نے کہا ترجمہ بعد میں سن لینا. تو اس میں یہ ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت یعنی بیماری، جسمانی بیماری زیادہ بڑھ گئی تو اور صحابہ کرام اجمعین کو فکر ہوئی تو سوال کر دیا، قلنا من یغسلک. یہ روایت جو ہے میں اس نے بتایا تھا آپ کو کہ بہقی اور طبرانی میں اور جو ہے اس کے علاوہ بھی اور حدیث پاک کی کتابوں میں آیا ہے، یہ روایت آئی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا من یغسلک یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا یا رسول اللہ؟ قال رجال من اہل بیتی، کہا میرے گھر والے لوگوں میں سے، اہل بیت میں سے. اس میں علی رضی اللہ عنہ، عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سب داخل ہے. قال اذا غسلتمونی، جب تم مجھ کو غسل دے چکو، اور کفن تمونی، اور کہتے ہیں کہ مجھے کفن بھی تم پہنا دو. کتنی بڑی بات ہوگی، صحابہ کیسے سن رہے ہوں گے، ہے نا. ہم تو ذرا کسی کا انتقال ہوتا ہے فکر کرتے ہیں، ہے نا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کی تیاری، صحابہ کرام کا تو حال ہی عجیب ہے. کہتے ہیں جب مجھے تم کفن دے دو، فضعونی علی سریری ھذا، تو تم ایسا کرنا کفن دینے کے بعد میرے اس تخت پر یہاں جو جس پر میں سویا ہوا ہوں نا اس پر رکھ دینا. یہ اسی جگہ فضعونی علی سریری، اسی جگہ تو نہیں فرمایا گیا، اس تخت پر رکھ دینا. اس حدیث پاک میں اتنا ہی ہے. علی شفیر قبری، کہتے ہیں میری قبر کے کنارے پر، جہاں مجھ کو دفنانا ہے تو یہ تخت کیا اس کے کنارے پر رکھ دینا. ثم خرجوا عنی ساعۃ، پھر تم سب لوگ نکل جانا باہر، کمرہ خالی کر دینا، لوگ مجھے اکیلے چھوڑ دینا. بالکل سارے کے سارے لوگ سب جو ہے کمرے سے باہر ہو جائے. وہی کمرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جالی سے، کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہاں سے نکل جانا، باہر ہو جانا. ثم خرجوا عنی ساعۃ، تھوڑی دیر کے لیے. فإن أول من يصلي علي جبرائیل، سب سے پہلے جبرائیل السلام آئیں گے اور میری جنازے کی نماز پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے، کوئی امام بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں. میں یصلی، ثم کہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، ثم میکائیل علیہ السلام، جبرائیل السلام جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر کون پڑھیں گے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام میری نماز پڑھیں گے. تم لوگ سب باہر ہو جانا، کمرے کے خالی چھوڑ دینا. ثم میکائیل، ثم اسرافیل، پھر جو ہے اسرافیل علیہ السلام آئیں گے، وہ نماز پڑھیں گے میکائیل السلام کے بعد. اور پھر جو ہے جنہوں نے روح نکالی وہ بھی نماز پڑھیں گے. اور ملک الموت، ثم ملک الموت، اور وہ ملک الموت جب آئیں گے تو ماں جنودی میں الملائکہ، ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوں گے، بہت سارے. اور فرشتے تو آج تک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہے نا. صبح شام فرشتے جو ہے وہ پر بچھائے ہوئے ہیں اور جو ہے اللہ جل شانہ کی رحمت برستی ہے. کہتے ہیں کہ پھر آخر میں جو آئیں گے وہ اسرافیل اسلام، آخر میں جو آئیں گے وہ ملک الموت آئیں گے فرشتوں کی بہت سے لشکر کے ساتھ. پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے تم اتنا انتظار کر لینا، اندازہ کر لینا. پھر ثم یصلی علی اہل بیتی، پھر میرے گھر والے مجھ پر نماز پڑھیں گے، اہل بیت سب باری باری نماز پڑھیں گے وہ، ہے نا. یہ اور کہتے ہیں پھر جو ہے ثم ادخلوا علی افواجا وفرادا، پھر تم میرے پاس آنا نماز پڑھنے کے لیے تھوڑے تھوڑے جماعت بنا کر کے. اور کہتے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہوگا، سب لوگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. کون امام بنے گا؟ حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، حیات النبی ہے، کون امام بنے گا وہاں؟ کچھ نہیں آگے بس. اس لیے کیا کریں گے کہ سب لوگ الگ الگ آئیں گے اور اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ باری باری پڑھیں، لوگ آئے اور اپنی نماز کو یہاں کھڑا رہے، کوئی یہاں رہے، کوئی پیچھے. ایسے کسی بھی مسجدوں میں سنتیں پڑھتے ہیں، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے چلے جائے. ہو گیا کل. پھر ہم نے کہا فمن يدخل قبرک، آپ کی قبر کے اندر آپ کو اتارے گا کون اتارے گا؟ قال اہلی، میرے گھر والے. اس میں بھی رضی اللہ عنہ شامل ہے.
मां मलाइकतिन कसीरतिन, लेकिन उनके साथ बहुत सारे फरिश्ते होंगे। यरौनकुम मिन हैसु ला तरौनहुम, कहते हैं कि वो तुमको देखेंगे, तुम उनको देख नहीं सकते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन्होंने पूछा और भी सवाल करते तो और बताते, लेकिन सहाबा किराम अजमईन की और हिम्मत नहीं हुई, जितनी जरूरी बात थी इतनी पूछ लिए है। ये 30वीं रिवायत हो गई ना। इसके बाद एक रिवायत और पढ़ता हूँ, कहते हैं कि हदसना बिश्र बिन हिलाल बिन सवाफ अल-बसरी हदसना जाफर बिन सुलेमान अन साबितिन अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अल-यौम अल्लज़ी दख़ल फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीनता अज़ाअ मिनहा कुल्लु शैइन फलम्मा कान अल-यौम अल्लज़ी मात फ़ीहि अज़ाअ मिनहा कुल्लु शैइन वमा रफ़ज़ना अयदीना मिन अत-तुराबि व इन्ना लफ़ी दफ़निही हत्ता अनकरना क़ुलूबना। कहते हैं ये अनस रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुए हिजरत फरमाकर, तो वहाँ की सब चीजें रोशन हो गई। जैसे हमने कहा आगे रिवायत आ रही है, सब चीज की वो रोशनी चाहिए हुई है। अजीब है ना, ये रूहानी रोशनी थी, जहाँ लाइट नहीं होती है, लेकिन बगैर लाइट के क्या नजर आती है, रोशनी नजर आती है। यूं भी अल्लाह देखिए, दुनिया के अंदर जब शब कदर होती है तो शब कदर के अंदर न चांद होता है न कुछ होता है, अंधेरी रात होती है, बारिश होता है, लेकिन वो रात क्या होती है, चमकती है बिल्कुल। बहुत बाद मरतबा देखा गया इतनी ज्यादा चमकती है, इतनी ज्यादा, जैसे रात को 12-1 बजे मालूम हुआ कि सुबह हो गई बिल्कुल, लेकिन सुबह नहीं हुई थी। वो क्या थी, वो शब कदर थी। तनज़्ज़ुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। ये हमारे लिए शब कदर हासिल करने का तरीका रमजान में तो एक ही है कि रमजान की सब रातों को क्या करे, इबादत करे, शब कदर समझ कर। पूरी रात न कर सके तो कम से कम आधा घंटा, और यूं कहते या अल्लाह अगर शब कदर हो तो हमें हिस्सा आता फरमा। तो ये जैसे है ना, इसमें रोशनी होती है, तो इसी तरीके से क्या होती है। और अल्लाह वाले लोग जो है जुमा के दिन भी, हर हफ्ते में जुमा के दिन रोशनी देखते हैं, दिन को क़ब्ल जुमा और बादल जुमा भी एक रोशनी देखते हैं। लेकिन ये हम लोगों को, बस हम लोगों को उन अल्लाह वालों का मान लेना चाहिए कि आप देखते हैं बेशक। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कहना ही किया, कहते हैं जब आए तशरीफ लाए तो मदीना मुनव्वरा के, अब कहते हैं कि फर्जी, और जब इंतकाल हुआ तो कहते हैं कि अभी हमने हमारे हाथ को झाड़ा भी नहीं था आपको दफना करके, हाथ भी मट्टी वाले थे, है नहीं वही। तो हमने जो है, और अभी हम आपको पूरे दफन से फारिग भी नहीं हुए। कहते हैं कि हमारे अपने हम लोगों ने हत्ता अनकलना कुलूबना, हमने अपने कुलूब में, अपने दिलों में तगय्युर पाया, अनवार की कमी पाई, वो चीज न रही, वो चीज न रही। ये तो बिल्कुल ज़ाहिरी बात है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा हुआ कि सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा दौड़ कर गए एक सहाबी के साथ कि या रसूलल्लाह हम तो मुनाफिक हुए। कहा क्यों? तो कहा आपके मजलिस में होते हैं तो हमारा अजीब हाल होता है। फिर घर जाकर कहा कि अगर ऐसा ही हाल तुम्हारा घर जाकर रहे तुम्हारा ऐसा ही हाल, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर आए। लेकिन कहते हैं कि ये कभी कभी होता है। कैसा कभी कभी होता है? जैसे दरिया में मौज आती है, कोई चीज गायब नहीं हुई, कोई चीज नहीं आई। कौन से महीने में आता है दरिया में मौज? मुख्तलिफ मुल्कों में सितंबर अक्टूबर दरिया उभरता है ना, तो उभरता है तो कितना पानी उभरता है, किनारे के ऊपर जो है भाग लेता है, किनारे को उससे आगे चलता है। फिर जब वो मौज खत्म हो जाती है तो फिर वही, उसके अंदर कोई नई चीज आई नहीं, जो अंदर था वही आया। लेकिन ये क्या हुआ, एक मौज आई। तो जब कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में होते हैं तो क्या एक मौज होती है, और वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छोड़ा है अब गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी बुजुर्गान दीन, अकाबरीन, औलिया इकराम के लिए। उनकी मजलिसों के अंदर होंगे तो आप अपने क़ुलूबों को अजीब तरीके से पाएंगे। ये उनकी अलामत भी बताई है, ये उसकी दिल बताई है कि जब उनकी मजलिस में होंगे तो क़ुलूब अजीब, और वहां से जरा थोड़ा हटकर बाहर जाएंगे तो उसके अंदर फर्क पड़ेगा। ये निशानी बताइए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्से में छोड़ गए, उसको कल्ब हिलेगा, कल्ब के अंदर कुछ बात आएगी, कुछ आएगा, कुछ बहुत सारी बात आएगी, यूं कर डालो, यूं कर डालो, यूं कर डालो, लेकिन बाद में चलकर वो चीज रही नहीं। अगर रहे तो फरिश्ते आए ना, ये है। तो ये इस रिवायत के अंदर यही फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने दफन किया तो हमने हमारे दिलों के अंदर वो रोशनी और नवार नहीं पाए कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कहाँ हो गए। भाई समझे ना, ये एक रिवायत हुई। कितनी हो गई भाई? 31। दूसरी रिवायत सुन लीजिए। हदसना मुहम्मद खातिबिन हदसना इब्न सालिहिन अन हिशाम इब्न उरवा रबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल तवफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इस्नाइन। इस्माइल तिरमिज़ी की मुख्तसर रिवायत है, इसमें बता दिया, बार बता दिया कौन सा डे जो इसमें मुकम्मल तौर पर सनद के साथ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक हुई मंडे के दिन। किस दिन? इस्नाइन कहते हैं पीर को, पीर सोमवार को हो, पीर को हो या मंडे को हो, है ना, ये है संडे के बाद जो आता है यौमुल इस्नाइन। आज क्या वार है?
پیر ہے نا، تو یہ پیر ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین. اور کہتے ہیں کہ تیسری اور تیسری روایت پڑھتا ہوں. پہلے تو ایک ترجمہ کیا، یہ تیسری روایت گنتے جانا بھائی. کہتے ہیں حدثنا محمد بن عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن جعفر بن محمد نبی. بہت خوش نصیب ہو آپ لوگوں میں کہ اللہ جل شانہ نے کتنی بھی گناہوں کے باوجود، کتنے نقص ہونے کے باوجود رمضان مبارک میں یہ قرآن پاک ختم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اور 40 کا ایک خاص اثر ہے. چلہ جو ہے نا، کسی ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں چلہ لکھا ہو چلہ، تو یہ چلہ جو ہے کوئی خالی معمولی چیز نہیں ہے. تبلیغی جماعت میں جاتی چلہ، یہ بزرگان دین نے جو ہے کیا قرآن پاک اور حدیث سے نکالا ہے کہ 40 دن کے اندر کیا ہوتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے. 40 دن کے اندر ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے. بچہ بھی نطفہ جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن کے بعد تغیر ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انہوں نے جب دعا کی نا تو کیا کہا کہ وہاں کوہ طور پر جا کر 30 دن ٹھہرو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کر دیا، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک. یہ اب دیکھنے کی بھی خواہش کی تھی، لیکن وہ تو یہاں دنیا میں پوری نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر وہ 30 دن جو ٹھہرنے کا کہا تو پھر جو ہے انہوں نے جو ہے اللہ جل شانہ نے بعض حکمت کی وجہ سے 10 دن اور بڑھا دیے تو 40 لیلہ 40 دن کر دیے. اور بھی بہت ساری باتیں حدیث میں آتی ہیں. تو اللہ جل شانہ کو شکر ہے کہ قرآن پاک کو بھی ختم کرنے کا اللہ جل شانہ نے سنا یعنی ختم ہی کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. آپ کہیں گے ہم تو کسی وقت سیدھے میں سو گئے تھے، وہ چلو سو گئے تو کچھ نہیں آگے، اللہ معاف فرما دے گا. اللہ سے کہو کہ اللہ بیکاری لوگ کھٹے برا رہے بے عقل، ہوشیار نہیں بننا اللہ کے سامنے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ. جو اللہ کے سامنے عاجزی میں جھک گیا کہ مینارہ گندا کتا کتی کا کتا کچھ آتا نہیں ہے دے دے، فرمایا جنت میں جاؤ. سمجھے یہ قرآن پاک میں بارے سے بارے میں ہی آئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا، اس کو کہتے اخبار، اللہ کے سامنے جھک جانا. یا اللہ سو گیا تیرا ہی بندہ ہوں، جو کچھ ہو چکا تو عطا فرما دے. باقی ایک بات ہے کہ تو نے جنت کی جس پر شرط لگائی ہے وہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں بار بار اس کا اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد مولا کہ اس میں بھی کچھ کمی ہو تو ہے نا ڈیکوریٹ کر لینا مولا کے لیے، آپ ڈیکوریٹ کر لینا. بس میرے کو کچھ آتا نہیں ہے. اس طریقے سے جو گر پڑے گا تو اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں. تو میں نے کہا اللہ جل شانہ نے توفیق دی. وہ قرآن شریف بھی کل پورا ہو رہا ہے، آئندہ کل ماشاء اللہ آئندہ کل ہو رہا ہے نا بھائی جلدی تو آئندہ کو. تو یہ جو ہے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. یہ اس میں یہ ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری روایت حدثنا محمد بن عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن جابر محمد عن ابی قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثة ودفن الليل. کہتے ہیں یہ اس میں یہ ہے جعفر بن محمد اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن یوم الاثنین. یہ روایت میں پھر آیا اور کہتے ہیں فمس ذالک الیوم، یہ دن تو ٹھہرے شام تک. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر مبارک ہو صحابہ اکرام چاہتے ہی نہیں وہ لیلۃ الثلاثاء. اور آئندہ جو اس کے بعد اب آتا ہے کل وہ کیا ہے، آج ہی کا سما ہے نا یہ بھائی، یہ پوری رات گیا اور آئندہ کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے منگل کو عربی میں کیا کہتے ہیں ثلاثاء. تو کہتے ہیں ذالک الیوم ولیلۃ الثلاثاء، اور منگل کی رات. ابھی آج منگل کی رات ہے نا، یہ آج منگل کی پوری منگل کی رات ہوئی ہے. اور بدفن اور دفن کیے گئے رات کو کہتے ہیں یہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارا. منگل جیسا کل آ رہا ہے نا تو منگل پورا ہوا اور یعنی سوموار کو تو انتقال ہوا، پھر یوں ہی پھر رات بھی یوں ہی پھر منگل آیا تو منگل اور پھر اس منگل کی رات کو یعنی منگل اور بدھ کی رات کو. کوئی یہ نہ کرے کہ شریعت میں جلدی دفنانے کی تاکید ہے. ہاں یہ تو بہت جلدی دفنایا صحابہ کرام نے، بہت جلدی. یہ محدثین نے کہا، میں اپنے سے بہت جلدی بہت اجلت کی. اور حضور کا معاملہ اتنا بڑا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر خلیفہ کون ہے یہ سوال تھا. وہ نماز ہے نا وہ سارے انتظام کرے، خلیفہ کے بغیر تو اس کام ہی نہیں، مطلب اختلافات پڑ جاتے ہیں. تو اس میں دیر لگی کچھ کہ بھائی خلیفہ کون بنتا ہے، کچھ اختلافات بھی ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جس کا جو لمبا چوڑا قصہ بخاری شریف کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لمبی روایت بیان کیا ہے. یہ اس کے علاوہ پھر بہت ساری باتیں تھیں جلدی انہوں نے نمٹائی. اور جلدی صحابہ کرام کو تو خود تو ہوش تھا نہیں، کوئی پاگل جیسا تھا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بہادر پاگل جیسے تھے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کچھ بات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا منہ بند ہو گیا، کتنے لوگوں نے سلام کیا جواب ہی نہیں دیا.
پھر شکایت کی جواب بھی نہیں دے رہے تو کہتے مجھے خبر ہی نہیں کون گیا کون آیا. کیسے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے کچھ. تو یہ صحابہ کرام جو ہے ان کے اشاروں کی جو ہے وہ عقل کے اندر بھی جو ہے یعنی ہوش نہیں رہا تھا ان کو. تو اتنے میں بھی یہ اتنے 2 دن کے بعد دفن کیا. یہ بھی کیا ہوا بہت جلدی ہوا اور اتنی گرمی کی رات کے اندر لو فریش کچھ نہیں بدن میں سے خوشبو. تم اور میں کیا جانے یا اللہ تعالیٰ تو جنما ہم کو ہمارے دماغ میں تو ڈال. ہم تو کچھ جانتے نہیں. اللہ پاگل نالائق مجنون دیوانے جاہل ہے کچھ جانتے نہیں. تو اپنے فضل و کرم سے کچھ دماغ میں ڈال دے ہمارے نبی کی عظمت کو تیرے فضل سے ہی ڈال دے. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا ہوتا دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے دین بزرگوں کی نظر سے. اللہ سب جاہل ہے کچھ نہیں. ہم کو کچھ آتا نہیں. ہم نے بخاری شریف پڑھی ترمذی پڑھی سب پڑھا مولا کریم لیکن مولا کریم اس کے بعد جاہل ہے بلکہ اجل ہے. تو ڈال دے ہمارے دماغ میں کہ کسی طریقے سے تو غیر سے ڈال دے کہ تیری نبی کی عظمت ہمارے دل میں آئے. اتنی اور سخت گرمی باہر جو کھڑے رہے تو اور حجاز مقدس گرمی اور فریز کوئی چیز نہیں. آج تو 2 گھنٹے کے اندر معاملہ ہے نا لیکن کچھ بھی نہیں ہے. صاف شفاف ماشاء اللہ الحمدللہ. جب کب غسل دے رہے ہیں تو وہ روایت ابھی آپ کے سامنے ابھی نہیں آئے گی کیونکہ اب تو رمضان پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ کسی وقت وہ بھی لائیں گے. غسل دیتے وقت کیا کیا ہوا کیسی خوشبو ہوں گی ہے نا. وہ جو ہے حدیث پاک ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بذل عالم صاحب مرسی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ ایک ہماری ماں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے یعنی بہت دیر کے بعد چاہے دوسرے تیسرے دن پتہ نہیں ہے ہاتھ مبارک سینے پر رکھا تو کہتی ہے کہ میرے ہاتھ سے اتنی خوشبو آئی کہ کئی ہفتوں تک میں نے کھانا کھایا یہ کیا وہ خوشبو گئی نہیں ہے. اور میں اس کو یوں ہی کرا کرتی تھی سنگائی کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میں ہاتھ کو یوں ہی کیا کرتی تھی کہ اللہ تو تیرے نبی کی عظمت کو کچھ تھوڑا سا قطرہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. باقی بڑی چیز تو یہ اللہ صحابہ نہیں سمجھے تو ہم الائے گندے کیا سمجھیں گے. لیکن تو اتنی عطا فرما دے کہ جس سے تیرے نبی کے ساتھ ہمیں محبت ہو جائے اور وہ نبی ہمارے لیے وسیلہ بن جائے. یہ کہ آگے چوتھی روایت ان رہے نا کتنی ہوئی کہ چیز کہتے حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنين ودفن یوم الثلاثاء. یہ وہی روایت ہے. کبھی کبھی ایک روایت کی مضمون کو 2 مرتبہ لاتے ہیں تاکہ روایت کیا ہو جائے مضبوط کہ ان صحابہ سے بھی یہ مروی ہے ان صحابہ سے مروی. اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وہی جو پہلی روایت ہے بڑا اس نے منڈی کے دن اور منگل بدھ کی درمیانی رات کو دفنایا گیا. لیکن اس روایت میں وہ دفن یوم الثلاثاء منگل کے دن. تو یہ کیسا ہو گیا اوپر کی روایت میں تو آپ نے سبھی سنا درمیانی رات. تو محدثین نے یہاں اس تعارض کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی دونوں میں تعارض اور مقابلہ نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے منگل بدھ کی درمیانی رات کو انہوں نے عرفاً منگل کا دن کہہ دیا. کوئی آدمی اگر منگل کے دن مغرب بعد بھی اب دفن کرو عشاء بعد بھی تو آپ نے منگل کے دن دفن کیا کہتے ہیں نا. یہاں تو رات کو دفن کرنے کا معاملہ بھی ہے نہیں لیکن اور ملکوں میں تم جاؤ تو راتوں کو بھی دفن کرتے ہیں رات کو 12 بجے 1 بجے. تو یہ کہتے ہیں منگل کے دن دفن کیا یوں تو یہ عرفاً کہہ دیا اس راوی نے. کتنی روایت ہوئی بھائی 34 گندے جاؤ یہ صاحب ہے نا. یہ اور ایک روایت حدثنا نضر بن علی حدثنا عبداللہ بن زبیر شیخ باہلیہ کہتے ہیں حدثنا ثابت البنانی یا باہلی حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك من واحد الموافات یوم القیامہ. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات جب چلنے لگی قرب موت قرب میں یہ چھوٹے کاف سے ہیں قرب مانے کیا ہے یہ سختی موت یا اللہ. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں تھی بیٹی کیونکہ انہوں نے جو ہے افسوس تھوڑا یعنی درد کے ساتھ کہا کہ واہ کروا ہائے ابا کی تکلیف ہائے میرے ابا کی تکلیف کیوں ایسا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا بیٹی سن. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہوگا کہ اس پر جواب دیتے ہیں. تم اور ہم جواب دے سکتے ہیں کچھ نہیں اپنے کو کیا باندھ
بس اللہ تعالیٰ تو اتنا فضل فرما کہ کلمے کے ساتھ، کلمے کے تصور کے ساتھ ایمان دے دینا بس، ہے نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بتایا کہ لا کرو ابھی کے بعد یہ آج کے بعد تیرے باپ کے بعد، تیرے باپ کی بہو، تیرے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس یہ آخری دن اب کوئی تکلیف نہیں ہے، لا کرو انہو قد حضر من ابی کا، یہ تیرے ابا کے پاس وہ چیز آج حاضر ہوئی ہے کہ جس سے ساری دنیا میں سے قیامت تک کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جو رسول خدا نہ رہے، اللہ کا رسول، اور ان کو سکرات، اور میں سکرات کے بارے میں پہلے تشریح کر چکا ہوں، ہے نا۔ اگر کسی کو سکرات چلتی ہو کوئی بدزنی نہیں کرنا ورنہ بہت بڑا گنہگار ہو جاؤ گی، بلکہ جتنی سکرات چلتی ہو اور آپ ہاسپٹلوں میں جاؤ دیکھو سکرات چلتی ہو، سمجھو کہ جیسے اس کی گناہ معاف ہو رہا ہے۔ جیسے حکیم الاسلام مثال دے رہے ہیں اس کی، جیسے کوئی مٹکا ہو اور مٹکے کے اندر کیا ہو، پانی بھرا ہو، کیا ہو، پانی، اور وہ بند ہو اور پھر اس کا منہ کھول لیا جائے، مٹکا جو بڑا جگ ہوتا ہے اس کا منہ کھول دیا جائے، یہ نہیں سمجھو تو آج کل یہ سمجھو آپ یہ پانی پینے کی جو ہے نا کیا بیچتے ہیں آپ لوگ، کولر اتنے پانی اوپر سے بند ہوتا ہے نا، یہ جب تو بند ہوتا ہے تو پانی نکلتا نہیں ہے، پھر جب وہ لا کر رکھتے ہیں ہمارے یہاں پر کب بھی لا کر رکھتا ہے وہ، تو بھائی وہ کتنا کیا کرتا ہے، وہ نیچے کا کھولنا پڑے گا، اچھا وہ کھول لو، جب کھولا تو اب نیچے پانی شروع ہو گیا۔ تو حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ جب سکرات چلتی ہے وہ کرتا ہے تو یہ سارا جو ہے اس کا جب کھل گیا سارے گناہ باہر جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ اگر آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ زیادہ گناہ ہو چکے ہیں، کچھ زیادہ یہ ہے فوراً جنت میں جانے کی دعا بھی کر رہا تھا، تو اب کیا کہ اس کو برابر صاف کرو، برابر اس کو صاف کرو، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے یہ، اور ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بچہ کیا گناہ بچے کو بھی سکرات چلتی ہے، تو انبیاء اور بچہ کا معاملہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں، ہے نا۔ اس وقت زیادہ تفصیل یہ مراتب عالیہ اور دوسری وجوہات ہے۔ کتنی حدیث پاک ہوئی بھائی؟ جی 35 ہوئی، اچھا۔ اب آخر کے اندر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن حیات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حیات ہماری طرح نہیں کہ مر گئے، ہے نا، بلکہ کیا ہے، حیات النبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی وقت سے صحابہ کرام کے زمانے سے تابعین، تابعین، اور 14 سال 15 سال ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں خواب میں آ رہے ہیں، زیارت کرا رہے ہیں برابر۔ اور یہی نہیں، آپ کو ایک محدث نے 34 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دیکھا۔ ہاں، یہ خوش مزاج والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہے نا، اور جن کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ دور رہے گا، پھر وہ خواب میں بھی نہیں دیکھے گا، ہے نا۔ بلکہ ہم کیا کہیں، یا اللہ یہ ضرور ہے، ہمارا یہ مرتبہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے، یہ جنہوں نے دیکھا ہے انہی کے توفیل میں تو ہمیں کچھ عطا فرما دے، ہے نا۔ تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بارے میں، خواب میں دیکھنے کے بارے میں چند روایتیں۔ باب ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں کچھ حدیثیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتوسل بي۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پکی مہر مار گئے اچھی طرح۔ یہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، شیطان میری مثال بنا ہی نہیں سکتا ہے، شیطان بزرگوں کی شکل میں آ سکتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شکل میں آ سکتا کسی اور کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ دروازہ کیا کر دیا ہے، بند کر دیا، تو جس نے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ اسی بات سن لو کتاب نبی صالح عن ابي هريره رضي الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور او قال لا يشبه بي۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت بنا ہی نہیں سکتا ہے، میرا ہم شکل ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی بات ہوئی آگے سن لو۔ حدثنا قطيبة بن خلف بن خلیفة بن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني۔
جس نے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. یہ کئی روایت کئی سند کے ساتھ آ رہی ہے تاکہ بات کیا ہو جائے بالکل پکی ہو جائے, تو ذرا بھی شک شبہ نہیں. جس نے حضور کو دیکھا, کوئی کافر بھی کہے کہ ہاں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ بھی شیطان نہیں آ سکتا وہاں بھی. اس کے لیے کیا ہوگا, وہ اس لیے ابھی اس غیر مسلم کے لیے ایمان لانے کا بھی ذریعہ بنے گا. بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے پاس اسلام نہیں تھا, خواب میں دیکھا, صبح میں کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو طبیعت کی بات ہے. یہ تو کتنی روایت ہو گئی بھائی, 34. ایک اور روایت سن لیجیے. کتنے حدثنا قتيبة هو ابن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری شکل سے. کئی روایتیں ہیں. کتنی ہوئی بھائی؟ یہ جی ہاں. حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صفت میں مشابہت بہت تھی. حسن ابن علی, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت یعنی کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز سے. یہ تو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ دکھنے والے کتنے, قال ابی فحدثت به ابن عباس, خواب میں دکھنے والے راوی نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے ذکر کیا اور میں نے یوں کہا کہ میں نے ان کو دیکھا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی شکل صورت کے اندر. یہ لیکن دیکھا میں نے حضور کو, خوش نصیب لوگ تھے. یہ آگے کی روایت. حدثنا عبداللہ بن زیاد حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد حدثنا ابن اخی ابن شہاب الزہری عن امی قال ابو سلمۃ قال ابو قتادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی یعنی فی النوم فقد رأى الحق. اس روایت میں بھی یوں ہے, یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی, جس نے مجھے دیکھا, یعنی فی النوم یعنی سونے میں, تو فقد رأى الحق, اس نے بالکل سچ دیکھا, اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے. جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا. 40 ہو گئی, بہت جلدی 40 بار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ قبول فرمائے. تو بھائی آگئی بات سمجھ میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن وہ صورتیں ہیں اللہ چاہے تو خواب میں دیکھ سکتے ہیں, اور خواب میں نہ دیکھ سکتے ہیں تو تصور میں تو ہے ہی ہے نا. زیادہ سے زیادہ کیا بولو, درست شریف پڑھو. درست شریف پڑھتے وقت ذرا تھوڑا سا دھیان بھی رہے, کبھی ادھر ادھر جان ہو جائے تو درست شریف چھوڑنے کا نہیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائے گا, ہے نا. یہ زیادہ سے زیادہ, اور حضور صلی اللہ, اور خاص کر کے سوتے وقت درست شریف پڑھ لو, جتنی مرتبہ ہو سکے اتنی مرتبہ, ہے نا. سوتے وقت چاہے 5 مرتبہ, چاہے 10 مرتبہ, چاہے 100 مرتبہ, جتنی مرتبہ سوتے آخر میں کیا کر لو, یعنی سارے جو آپ کو جو کچھ پڑھنا ہے آیت الکرسی وغیرہ سب پڑھ کے فارغ ہو جاؤ, تو پھر کیا کر لو, درست شریف پڑھ لو, اور اس کو گنو مت بھی پڑھتے جاؤ, نیند آ ہی جائے گی. درست شریف کے اندر خاصیت یہ ہے, نیند کیا ہے, آ جاتی ہے انشاءاللہ, نیند آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بھی اس کی فکر نہ کرے. بہت سے بزرگان دین ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے لمبی نہیں دیکھا اور شاید پوری زندگی نہیں دیکھا ہوگا. کیوں کہ وہاں یہ بات بتائی کہ جو دیکھ لینے میں مزہ ہے, جو تڑپنے میں مزہ ہے, وہ دیکھ لینے میں مزہ نہیں ہے. بیچارے وہ کیا ہے, زندگی بھر تڑپتے رہے, ان کو روزانہ کا ثواب ملتا رہا, روزانہ کا زیارت کا ثواب ملتا رہا, لیکن دیکھا نہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کرو. درود پاک کو زبان سے پڑھنا اور سن لو. تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی تواضع آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو کتے سے برا سمجھنے لگے. یہ بہت ضروری چیز ہے. میرے پاس بہت سے لوگ بیچارے آتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کو ٹوکا کہ اس میں جو ہے اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے سوچنے کے بعد بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اندر حد سے زیادہ تواضع تھی. یعنی تواضع کا معنی کیا, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں رہے تھے, کچھ نہیں. میرے پاس خطوط بھی ہے جن لوگوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اپنے لوگوں میں سے, بیعت ہونے والوں میں سے بھی. تو اور میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو تو مجھے اطلاع کرو, کیونکہ یہ اچھی بات ہے نا, مجھے بھی خوشی ہو. تو اطلاع بھی کی, خطوط بھی لکھے. تو میں نے غور کیا کہ کیا بات ہے, تو دیکھا کہ ان کے اندر تواضع کی صفت بہت زیادہ. اکڑ پھوس سے کام نہیں چلے گا. اکڑ پھوس ڈالا ہے, گندے, کچھ لاتا نہیں ہے.
کچھ نہیں آتا ہے نا؟ یہ نہیں کہ میں نے مسجد بنا دی، میں نے مینارے کھڑے کر دیے، استغفر اللہ العظیم، تو کیا تیرا باپ دادا بھی نہیں کر سکتا ہے، ساری دنیا نہیں کر سکتی ہے، یہ کس نے کیا؟ اللہ جل شانہ نے کیا اپنی فضل و کرم سے۔ تو اتنا سمجھ کہ تجھے اس کام میں نوکری پر اللہ نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا رکھا، یعنی یہ کام کرایا، سب کمیٹی والے اور سب لوگ، آپ اور میں اور جتنے، یہ سب اللہ کی نوکر ہے، یہ ہم سب کو اللہ نے نوکر رکھا۔ آپ لوگوں نے جو پیسہ دیا تو بھی کیا رکھا اللہ نے؟ نوکر رکھا جی۔ تو منت منے بر سلطان کی خدمت بھی گنی، منت ازو شناس کہ بخدمت بداشت۔ بادشاہ اگر تجھے اپنے یہاں خدمت میں رکھ لے دربار میں کام کے لیے تو بادشاہ کے اوپر احسان نہ جتلا، بادشاہ کا تیرے اوپر احسان ہے کہ اتنا بڑا عہدہ دے دیا کہ اللہ نے دیا ہے نا۔ تو اتنا عاجز بن جائے۔ تو میں نے کہا خطوط کے اندر جو بھی چیز تھی وہ کیا تھی، یہ میں نے اس لیے کہہ دیا مسجد وغیرہ بنانے کا اگر فونی ہو جائے، میں نے کہا ارے کیا کر سکتا ہے، تیرا باپ دادا بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ مولوی صاحب کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، حق تعالیٰ جل شانہ۔ اسی لیے تو کام کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، ذرا ہوتے ہیں تو کیا کر دیا، روک دیا، کرو تو کر سکتا ہے کر لے جا، تو پھر وہی اے اللہ مولا کریم عاجز ہو گیا ہوں کچھ دے دے، پھر اللہ نے دیا، پھر جو ذرا اکڑ کو آ گئی پھر کام اللہ نے کہا اچھا میں یہ کون روکتا ہے، اللہ روکتا ہے یہ کام کو، پھر تب کیا بندہ کیا کرتا ہے، عاجز بندہ تب دیتا ہے تاکہ اس کو احساس ہوتا جاوے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے میں کیا تو کھے ہو جائے گا کہ میں نے مسجد کی میں جو کیا نا تو اللہ جل شانہ نکال دے گا، یہ کبھی بھی نہ آئے۔ تم دعا کرو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اب دعا کرو، جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے اور جتنے کام کرنے والے سب توبہ استغفار کریں اس وقت، جو میں نے کیا یوں ٹوپا جو ذرا اونچا کیا کہ دیکھو جامع مسجد لندن میں اس نے یہ کی، استغفر اللہ العظیم، مار کھائیں گے، ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، مار کھائیں گے، بولنے کی